بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس نمبر 2 صفحہ 3 اشارہ اے۔ کیا آپ نے قرآنی حصے کے سبق سے کوئی ایک لائن کا لفظی ترجمہ کیا؟ ہمارے جو ساتھی آلریڈی یہ کلاس کر رہے ہیں ان سے یہ سوال ہے، تو انشاءاللہ جو ہے اگر نہیں کیا تو آپ کوشش کریں کہ کسی ایک لائن کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریے، ابھی تک جو ہم نے کورس کیا اس کے مطابق۔ تو آئندہ کریں گے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں اگر نہیں کیا تو انشاءاللہ، اور اگر آپ نے کیا ہے تو بہت اچھا کیا۔ اس کورس میں ہم قرآن کے پہلے 5 صفحات کا مطالعہ کر رہے ہیں، جس میں سورہ فاتحہ، سورہ البقرہ دونوں شامل ہیں۔ پارٹ 1 ہمارا ہوتا ہے جس میں ہم قرآن پڑھتے ہیں، اور پارٹ 2 ہے جس میں ہم گرامر دیکھتے ہیں۔ قرآن کے پہلے 5 صفحات کو قرآن کے پہلے 5 صفحات جو ہیں اس کو ہم اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ اس طرح سے ریپریزنٹ کریں گے کہ پہلا صفحہ ہمارے انگوٹھے پہ آئے گا، اور ہر صفحے کے ہم نے پھر پوائنٹرز بنائے ہوئے ہیں، جس میں ہر صفحے پہ 4 پوائنٹرز ہوں گے جن کو ہم اشارات کہتے ہیں۔ انگوٹھے پہ 4 پوائنٹر ہمارے ہوں گے، فرسٹ انگلی جو ہماری ہے انڈیکس فنگر، اس پہ 4 پوائنٹر، اور پھر اسی طرح ہر انگلی پہ 4 پوائنٹر آئیں گے جو کہ ہر صفحے کو ریپرزینٹ کریں گے۔ تو اگر آپ دیکھیں، آپ کو پکچر میں بھی دکھائی دے رہا ہوگا کہ ایک ہاتھ پہ 5 صفحات قرآن کے ہمارے آ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح ہم کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے، پہلا صفحہ ہم نے پڑھا جس میں ہم نے دیکھا کہ پہلے صفحے کے اشارات کچھ اس طرح سے ہیں: اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، اور متقیوں کی صفات۔ تو انگوٹھے پہ ہم نے 4 پوائنٹرز لیے: اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، اور متقیوں کی صفات۔ دوسرا صفحہ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، کیونکہ وہ فسادی اور بیوقوف ہیں اور 2 رخ ہیں۔ تو یہ ہوئے ہمارے 2 صفحات یہاں۔ اگر مختصر طور پر دیکھیں تو کچھ اس طرح سے ہوگا کہ تعریف، دعا، ہدایت، صفات، کافرین، منافقین، فسادی، 2 رخ ہیں۔ آج ہمارا جو لیسن ہے انشاءاللہ یہ ہوگا تیسرا صفحہ، اس کا پہلا پوائنٹر، پہلا اشارہ ہم کریں گے۔ تیسرے صفحے کے اشارات کچھ اس طرح سے ہیں: آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ تو آج کا ہمارا جو اشارہ ہے وہ آگ کی مثال، درمیانی انگلی کے پہلے پور پہ یہ ہمارا پوائنٹر آئے گا، آگ کی مثال۔ تو انشاءاللہ آج ہم اس کو دیکھیں گے۔ تو یہ آپ کے سامنے اس وقت نظر آ رہا ہے، درمیانی انگلی پہ آگ کی مثال، پہلا پوائنٹر، پہلا اشارہ، پھر دوسرا اشارہ ہے بارش کی مثال، تیسرا اشارہ ہے قرآن کی دعوت، اور چوتھا اشارہ ہے قرآن کا چیلنج۔ اگر مختصر طور پر دیکھیں تو آگ، بارش، دعوت، چیلنج، آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ ان اشارات کا مقصد ہمارا کیا ہے؟ ان اشارات کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کے تمام مضامین آپ کی فنگر ٹپس پہ آ جائیں۔ قرآن کے تمام مضامین آپ کی فنگر ٹپس پہ آ جائیں گے۔ ابھی تک ہم نے 2 صفحات پڑھے اور ہماری فنگر ٹپس پہ وہ دونوں صفحات کے مضامین آ چکے ہیں، جو کہ دوبارہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ ہیں جی پہلے صفحے کے مضامین میں تعریف، دعا، ہدایت اور صفات، اور دوسرے صفحے کے مضامین میں
کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، کیونکہ وہ فسادی اور بیوقوف ہیں اور دو رخے ہیں۔ تو اس کی سمری ہم نے یوں کی، کافرین، منافقین، فسادی، دو رخے۔ جو ہی آپ کافرین کہیں گے تو آپ کو پورا اشارہ وہ یاد آ جائے گا، منافقین کہیں گے تو منافقین کے بارے میں جو آیات ہیں وہ یاد آ جائیں گی، فسادی والی آیات، اور دو رخے والی آیات جو ہم نے لاسٹ لیسن میں پڑھا تھا۔ اور آج کا جیسے ہم نے دیکھا، یہ ہیں جی 4 اشارات: آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ اس کو ایسے ہم نے ریپرزینٹ کیا۔ اور اب ہم چلتے ہیں جی اپنے پہلے اشارے کی طرف، اس صفحے کی، جس کا عنوان ہے آگ کی مثال۔ پچھلے آیتوں سے اس کا سب سے پہلے تعلق دیکھتے ہیں کہ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین اور ان کی صفات کا ذکر کیا۔ اب اللہ تعالیٰ منافقین کی پہلی مثال کو بیان کر رہا ہے۔ گزشتہ جو اس سے گزری ہیں آیات، جس میں ہم نے صفحہ نمبر 2 کا مطالعہ کیا، سب سے کافرین کے بارے میں تھا، پھر منافقین کے بارے میں تھا۔ ٹھیک ہے، منافقین کے بارے میں دو چیزیں بتائی گئی تھیں کہ وہ فسادی اور بیوقوف ہیں اور دو رخے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے کہ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین اور ان کی صفات کا ذکر کیا، اب اللہ تعالیٰ منافقین کی پہلی مثال بیان کر رہا ہے۔ مثال سے ہمیں واضح کر رہا ہے کہ منافقین کون لوگ ہوتے ہیں، ان کی کیا مثال ہے۔ مثال سے چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، تو آج ہم اس مثال کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلے، اس سے پہلے کہ ہم آیت کو شروع کریں، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا اسباق ہیں۔ آج جو ہم آیات پڑھیں گے اس کے اندر کیا اسباق ہیں، ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ اگر آپ کو سبق پہلے ہی بتا دیا جائے تو انشاءاللہ پورا لیسن آپ کا یہ انٹرسٹنگ ہوگا، اور ساتھ ساتھ جب آپ کی علم کی باری آئے گی، جب آپ نے خود پڑھانا ہوگا اسی لیسن میں، انشاءاللہ جو بھی ساتھی ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں وہ ساتھ میں ان کو موقع دیا جائے گا کہ وہ بھی کوشش کریں، پڑھانے کی کوشش کریں۔ تو انشاءاللہ دیکھیے جی، اسباق آپ کے سامنے ہیں۔ آگ اور اس سے نکلنے والی روشنی کی مثال دی جا رہی ہے۔ منافقین نے اسلام کی روشنی کو دیکھا لیکن انہوں نے اسے قبول نہیں کیا۔ اللہ نے ان کی روشنی یعنی بصیرت کو پھر چھین لیا، اور پھر یہاں پہ گونگا، بہرا، اندھا شخص کبھی بھی حق کی طرف نہیں لوٹ سکتا، یعنی جس کا یہ دل کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ان کے دل جو ہے وہ بالکل جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ان کے دلوں پہ مور لگا دی تھی، تو اس وجہ سے جو ہے وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، کہ وہ حق کی طرف واپس نہیں آ سکتے، حق کی طرف نہیں لوٹ سکتے۔ تو 3 یہاں پہ ہمیں اسباق ملتے ہیں کہ منافقین نے اسلام کی روشنی کو دیکھا لیکن انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، اللہ نے ان کی روشنی یعنی بصیرت کو چھین لیا، اور تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ گونگا، بہرا، اندھا شخص کبھی بھی حق کی طرف نہیں لوٹ سکتا، یعنی روشنی کو دیکھنے سے جو قاصر ہوتا ہے، دین کی روشنی، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، قرآن کو بھیجا، لیکن جو ہے اس کو وہ دیکھ نہ پائے، تو اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی بصیرت کو چھین لیا، اور پھر آخری سبق یہ ہے کہ گونگا، بہرا، اندھا شخص کبھی بھی حق کی طرف لوٹ نہیں سکتا۔ تو انشاءاللہ اسباق پہ دوبارہ ہم آئیں گے، پہلے ہم اپنا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے ہم نے قرآن کی بہت سی ایسی سطریں دیکھی جن میں نئے الفاظ 3 سے کم تھے، یعنی کہ کورس نمبر 1 مکمل کرنے کے بعد آپ کسی بھی سطر پہ آتے ہیں تو آپ کو زیادہ تر الفاظ ایسے لگتے ہیں کہ آپ نے آلریڈی پڑھے ہوئے ہیں، پہلے کورس میں آپ نے اس کو پڑھا ہوا ہے، جو مختصر نماز کا جو کورس تھا۔ لیکن اب جب ہم دیکھتے ہیں تو ان آیات میں کچھ الفاظ زیادہ آ رہے ہیں جو کہ نئے ہیں ہمارے لیے۔ مثلا پہلی لائن میں آپ دیکھیں تو کتنے الفاظ اس میں جو ہے آپ کے لیے نئے آ رہے ہیں، دوسری لائن میں اسی طرح دیکھیں گے تو اس میں بھی آپ کو جو تقریباً 5 الفاظ جو ہے نظر آ رہے ہیں جو کہ نئے آ رہے ہیں۔ پہلی میں 2 تھے، اور پھر دوسری میں 5، اور تیسری میں 5 الفاظ آپ کے لیے نئے ہیں۔ یہ اس لیے کیونکہ مثال دی جا رہی ہے، مثال میں جو ہے زیادہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو کہ اس چیز کے متعلق ہوتے ہیں، اس لیے جو ہے
آپ کو زیادہ الفاظ یہاں نہیں لگ رہے. دیکھیے قرآن کو سیکھنے میں دو قسم کے چیلنج کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. سب سے پہلے الفاظ اور معنی ہمیں یاد کرنے ہوتے ہیں, اور دوسرا گرامر کا ہمیں پتہ لگانا ہوتا ہے. تو اس کے لیے الفاظ اور معنی سیکھنے کے لیے ہم نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ اشاروں کا طریقہ اور فکروں کا طریقہ اختیار کیا ہے. اشاروں سے میں نے آپ کو پہلے جو ہے تھوڑا سا متعارف کرایا ہے. جیسے اشاروں کو آج کی انگلیوں پہ ہم جو ہے ان اشاروں کو یاد کرتے ہیں تاکہ یہ پوائنٹرز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں یاد ہو جائیں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم پھر فکروں سے مدد لیتے ہیں. مثلا پہلے کورس میں تو ہم ایک ایک لفظ کو یاد جان رہے تھے, ہر لفظ کا معنی کرتے تھے, لیکن ابھی ہم جو ہے دو دو الفاظ کو, تین تین الفاظ کو ملا کے جو ہے ان کے معنی کرتے ہیں. اچھا, کورس کا دوسرا حصہ جو ہے گرامر پہ مشتمل ہوتا ہے, تو وہ ہم ٹی پی آئی کے ذریعے اور عربی بول چال کے ذریعے اس گرامر کو سیکھتے ہیں. تو انشاءاللہ جو ہے یہ ہمارا سفر جاری ہے. تو آئیے سب سے پہلے اس آیت کا مطالعہ دیکھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. تو یہ تھی جی اس آیت کی تلاوت. اب اس کا ترجمہ اور شرح اس کی کرتے ہیں. ہر سطر میں تقریباً 3 نئے الفاظ آتے ہیں, یہ ہمیں معلوم ہے. 3 نئے الفاظ کو سیکھنے کے لیے تقریباً ہم 3 نئے فکرے سیکھیں گے تاکہ معنی کو سیکھنا آسان ہو جائے. فکروں کو ہلکا سا کلر کیا گیا ہے. آپ دیکھیں گے کہ کچھ ایک کلر ہے, پھر دوسرا کلر ہے, تیسرا کلر ہے, اس حساب سے, تاکہ آپ کو آئیڈینٹیفائی ہو جائے کہ یہ الگ فکرہ ہے. نیا فکرہ آتے ہی اسی وقت ہم اس کو 1-2 دفعہ انشاءاللہ اس کی پریکٹس کریں گے. اب دیکھیے جی, مثلہم اس کو الگ کیا گیا ہے. مثلہم اس کو الگ کلر دیا گیا ہے. مطلب کیا ہوا؟ ان کی مثال. مثلہم ان کی مثال. دیکھیے جی, مثلا یعنی مثال. اردو میں بھی مثال کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں, مثل عربی میں اس کو کہتے ہیں مثل. اور ہم ان کی, ہم جب آخر میں آتا ہے تو ان کا, ان کی کا معنی دیتا ہے. ہم جب شروع میں آتا ہے تو وہ کا معنی دیتا ہے جمع میں. ٹھیک ہے. کمثل الذی, اس کو الگ فکرہ کنسیڈر کیا گیا ہے کہ اس شخص کی طرح ہے جس نے, کا مطلب ہوتا ہے طرح. ٹھیک ہے. مثل مثال. ٹھیک ہے. اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے, الذی جس نے. ٹھیک ہے جی. اس شخص کی, کمثل الذی مطلب ہوگا اس شخص کی طرح جس نے. آپ نے اسی طرح معنی اس کا یاد رکھنا ہے. کمثل الذی اس شخص کی طرح جس نے استوقد نارا جلائی آگ. استوقد کا مطلب ہوتا ہے جلائی. اسٹوو سے یاد رکھیے, جیسے کہتے ہیں نا اسٹوو, چولہا جو ہوتا ہے, اسٹوو سے یاد رکھیں استوقد, یعنی کہ اس سے تشبیہ دی جا سکتی ہے. اسٹوو استوقد جلائی. ٹھیک ہے. نارا آگ, جلائی آگ. استوقد نارا جلائی آگ. استوقد نارا جلائی آگ. فلما اضاءت, پھر جب اس آگ نے روشن کر دیا. فلما پھر جب, اضاءت اس آگ نے روشن کر دیا, ما حولہ جو اس کے ارد گرد تھا. ما حولہ جو اس کے ارد گرد تھا. ذہب اللہ بنورہم تو چھین لی اللہ نے ان کی روشنی. وترکہم چھوڑ دیا انہیں, فی ظلمات اندھیروں میں, لا یبصرون کہ وہ نہیں دیکھتے. اب لفظ بلفظ آپ کو کر کے بتاتے ہیں جی. مثلہم, دیکھیے مثلو مثال, ہم ان کی, مثلہم جی جناب, مثلہم مثال ان کی. اچھا. کمثل الذی, دیکھیے کمثل مثال کی طرح, الذی جس نے.
یعنی رواں ترجمہ کریں گے تو اس شخص کی طرح جس نے، کمثلی مثال کی طرح، الذی جس نے، اور رواں ترجمہ کریں گے تو اس شخص کی طرح جس نے استوقد نارا، استوقدہ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو، استوقدہ اسٹوو کے لفظ کو یاد رکھیں، یہ آپ کا لنک ہے، اینکر ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا انشاءاللہ، آپ سے پوچھا جائے معنی بتائیے بھائی ان کا کیا مطلب ہوتا ہے، ہو سکتا ہے آپ بھول جائیں، لیکن انشاءاللہ کا آپ کو معنی پتا ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو. ان کا کیا مطلب ہوگا؟ اگر. تو اسی طرح استوقدہ کا اینکر کیا ہے؟ اسٹوو. اسٹوو سے آپ یاد رکھیں جلانے کے، اسٹوو میں کیا کرتے ہیں؟ آگ جلاتے ہیں. تو استوقدہ جلائی، استوقدہ جلائی، نارا آگ. جیسے واقعہ عذاب النار پڑھتے ہیں ہم عربی میں، نار، نار کئی دفعہ آپ واقف ہوں گے اس لفظ سے. نار کا مطلب ہوتا ہے آگ. آگے آتا ہے جی فلما اضاءت، فلما پھر جب، فا کا مطلب ہوتا ہے پھر، اور لما کا مطلب ہوتا ہے جب. اضاءت اس نے روشن کر دیا، دیا سے واقف ہوں گے آپ، دیا پرانے زمانے میں جلایا جاتا تھا، ٹھیک ہے، تو اسی سے اضاءت اس نے روشن کر دیا. ضیاء، دو، یہ اردو میں بھی ہم ضیاء کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ضوء کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ما حولہ، دیکھیے جی ما کا مطلب جو، حولہ اس کے ارد گرد تھا. دیکھیں اردو میں بھی ہم لفظ ماحول کا استعمال کرتے ہیں، لفظ ماحول اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے جو اطراف میں ہو، ماحول. تو اسی طرح ما حولہ جو اس کے ارد گرد تھا. ذہبا، اچھا اب یہاں دیکھیے بڑا، یعنی کہ آپ دیکھیں گے ذہب کا مطلب ہوتا ہے گیا، لیکن جب اس کے ساتھ پریپوزیشن لگ گیا تو معنی بالکل تبدیل ہو گیا. ذہبا بی، اب جو ہے اس کے ساتھ پریپوزیشن ذہبا اور ذہب اللہ بی، عربی میں یہ ہے کہ دیکھیں ایک ساتھ جو ہے پریپوزیشن اگلے لفظ میں بھی آ سکتا ہے. جو اس کا مثلا ذہبا کے ساتھ با لگتا ہے، بازر بی جب لگتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے چھین لیا. ویسے ذہبا کا مطلب ہوتا ہے گیا، ٹھیک ہے، جیسے عربی میں ہم گردان کرتے ہیں نا، ذہبا وہ گیا، ذہبو وہ سب گئے، اس طرح. تو اب جو ہے لیکن ذہبا کے ساتھ جب بازر بی لگ گیا تو اس کا مطلب ہوتا ہے چھین لیا. ذہب اللہ بنورہم، تو چھین لیا اللہ نے ان کی روشنی کو. وَتَرَكَهُمْ فِي، واو کا مطلب ہوتا ہے اور، ترکا چھوڑ دیا، ہم انہیں، وَتَرَكَهُمْ اور چھوڑ دیا انہیں، وَتَرَكَهُمْ اور چھوڑ دیا ہمیں انہیں. اب دیکھیے ترک کرنا، ٹھیک ہے، ترک کرنا کا لفظ جو ہے تَرَكَهُمْ اردو میں بھی آتا ہے چھوڑ دینا، ترک کرنا. اور اسی طرح فی ظلمات لا یبصرون، ظلمات، تو اردو میں بھی ظلمات کا لفظ، شب کی ظلمتیں، اس طرح کے لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. تقریباً عربی میں جو ہے الفاظ اگر آپ دیکھیں تو کافی الفاظ ایسے ہیں جو اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. ظلمات اندھیرے، جمع ہے اندھیرے کی، اندھیرے. لا یبصرون کہ وہ نہیں دیکھتے، لا یبصرون وہ نہیں دیکھتے، لا یبصرون وہ نہیں دیکھتے. بصارت، بصیرت، سمع و بصر، ٹھیک ہے، اس سے یاد رکھیے یہ یبصرون کا معنی کہ وہ نہیں دیکھتے. ٹی پی آئی کیا ہوگی؟ یبصرون، وہ نہیں دیکھتے. یبصرون جو ہے لا کا مطلب نہیں، اور یبصرون وہ نہیں دیکھتے. اچھا جی اب اس کو دیکھتے ہیں یہ آیت کو. مثلہم کمثل مثلہم کمثل للذی استوقد نارا، را کو تھوڑا پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی، نارا. اچھا آپ دیکھیے تصور اور احساس کے ساتھ اگر ہم اس کو دیکھیں تو
اس مثال کو اچھی طرح ذہن میں بٹھائیے. تصور کا یہاں بھرپور استعمال کیجیے. جیسے نماز میں آپ آنکھیں بند کرتے ہیں، نماز میں آنکھیں بند کرنے کی بات نہیں ہے، لیکن جب قرآن پڑھتے ہیں تو اس وقت اگر آپ آنکھیں بند کریں تھوڑی دیر کے لیے اور سوچیں تو آپ کے سامنے کی چیزیں آپ سے غائب ہو جائیں گی، تو آپ کو بڑی اچھی طریقے سے وہ بات جو ہے سمجھ میں آئے گی. کیونکہ سامنے کی چیزیں ورنہ جو ہے آپ دیکھ کے ہی اور رہے ہوتے ہیں، اور اس چیز پہ سوچنا اگر چاہیں تو پھر جو وہ چیزیں گڑبڑ ہو سکتی ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر آنکھیں بند کریں اور سوچیں. آنکھیں بند کر کے سوچنے سے جو ہے کلیئر چیز جو آپ کو نظر آتی ہے. نظر کی آپ یہ مثلا کسی ریگستان میں رات کو سوچیے کہ ہم وہاں پہ ہیں، ہر طرف گہرا اندھیرا ہے، گھر جانا ہو اور راستہ نظر نہ آتا ہو، ایسے میں کوئی روشنی کرے تو کتنی خوشی ہوگی اور کتنی جلدی ہم اس کا استعمال کرتے ہوئے اپنے گھر کی طرف دوڑ پڑیں گے. اب یہ معاملہ یہی تھا کہ عربوں پہ جاہلیت چھائی ہوئی تھی. کتنے سینکڑوں سال سے 571 سال ہو چکے ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو. اس کے بعد یعنی کہ کوئی نبی نہیں آیا اس دوران جو ہے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا. تو اب یہ ایک روشنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی. مثال یہ ہے کہ جیسے ریگستان میں ہے، اندھیرا ہے ہر طرف اور کسی نے روشنی کی کرن کی اور ہم جو ہے اس کے پیچھے دوڑ کے جائیں گے تاکہ ہم اپنے گھر پہنچ سکیں. لیکن جو ہے اب انہوں نے منافقین نے کیا کیا، اس روشنی کی طرف، اس روشنی کو دھتکار دیا، انہوں نے اس روشنی کی طرف نظر ہی نہ کی. تو یہ مثال اللہ تعالیٰ تصور اور احساس سے ہم اگر بات کریں تو یہ مثال ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ پیش کر رہا ہے. یہ مثال اس طرح سمجھی جا سکتی ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی روشنی لے کر آئے تو اچھے لوگوں نے اسے قبول کر لیا، منافقین نے اپنی بری خواہشات کی بنا پر اسے قبول نہیں کیا. ٹھیک ہے جی. جو آپ کو صحرا کی مثال دی گئی تو یہاں پہ آپ کو اس کی کلیئر سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ مثال اس طرح سمجھی جا سکتی ہے کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت کی روشنی لے کر آئے تو اچھے لوگوں نے یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین انہوں نے اسے قبول کر لیا، لیکن منافقین نے اپنی بری خواہشات کی بنا پر اسے قبول نہیں کیا. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اس سے کیا مطلب ہمارے سامنے آیا؟ یہ مطلب ہمارے سامنے آیا. اس کے بعد اگلے آپ خط کشیدہ جو ہے لائنز کو دیکھیے. فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ. ایک تو اس کا لفظی ترجمہ ہے کہ پھر جب اس آگ نے روشن کر دیا جو اس کے ارد گرد تھا تو چھین لی اللہ نے ان کی روشنی اور چھوڑ دیا انہیں اندھیروں میں کہ وہ نہیں دیکھتے. تو اس سے کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اللہ نے ان کی روشنی چھین لی، یعنی ان کی سمجھ اور عقل کو چھین لیا اور انہیں گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکتا چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. اس کا مطلب اصل مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نے پھر ان کی روشنی ہی چھین لی کہ انہوں نے جب روشنی کو ماننے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سزا میں دنیا میں ان کی روشنی چھین لی کہ اب ان کی سمجھ اور عقل کو اللہ تعالیٰ نے چھین لیا. روشنی چھین لی کیا مطلب ہے؟ اب ان کی عقل پہ پردہ پڑ گیا، ان کی سمجھ پہ پردہ پڑ گیا کہ انہیں گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکتا پھر اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا. کہ سامنے آپ کے سامنے روشنی آئی ہوئی ہے، اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، اس کو نہیں مان رہے، تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر پھر ان کے سمجھ کو بھی اور عقل کو بھی ان سے چھین لیا اور ان کو اندھیروں میں بھٹکتا چھوڑ دیا. اب آتی ہے جی علم کی. تو اس میں اب ہمارے ساتھ جو ساتھی اس وقت موجود ہیں، احسان توقیر گنجی بھائی موجود ہیں ہمارے ساتھ، کامران آفتاب بھائی موجود ہیں جی، عبد الوحید بھائی موجود ہیں، عابد سلیم صاحب موجود ہیں اور عرفان بھائی ہیں اور محمد شیراز بھائی ہیں. تو میں سب سے پہلے دعوت دوں گا محمد شیراز اوان بھائی کو کہ وہ ذرا ہمیں تھوڑا سا اگر
اس کا ترجمہ ذرا اور بتا دیں کیا مطلب ہے اس آیت کا، پہلے اس کی تلاوت کریں اور پھر بتائیے جی۔ اللہ آپ بسم کا اللہ الرحمن الرحیم، جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے جلائی آگ، پھر جب اس آگ نے روشن کر دیا جو اس کے ارد گرد تھا تو چھین لی اللہ نے ان کی روشنی اور چھوڑ دیا انہیں میں اندھیروں جی جی اندھیروں کے وہ نہیں دیکھتے۔ ہاں جی، اب یہ پہلا جو ہے مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، اس کا کیا مطلب ہے؟ نیچے کی آیت پڑھیے، نیچے ترجمہ پڑھیے جو شرح ہے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، اس کا مطلب ہے، اس کے آیت کا ترجمہ ہے، یہ مثال اس کی طرح سمجھی جا سکتی ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی روشنی لے کر آئے تو اچھے لوگوں نے اسے قبول کر لیا، منافقین نے اپنی بری خواہشات کی بنا پر اسے قبول نہیں کیا۔ جی اگلے حصے کا کیا مطلب ہے جی؟ فلما أزاحت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی چھین لی، یعنی ان کی سمجھ اور عقل کو چھین لیا اور انہیں گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکتا چھوڑ دیا۔ جزاک اللہ خیر جی، ماشاء اللہ۔ اور والنٹیئر کون جو ہے اس کا ترجمہ کرنا چاہیں گے جی؟ جی یہ اس کا ترجمہ ایسے ہے ڈاکٹر صاحب، احسان توقیر گنجی صاحب کرنا چاہیں گے جی۔ احسان بھائی مطلب اس کا مقصد یہ ہے کہ جب حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب آمد ہوئی اور مقام مکرمہ میں پوری دنیا میں جب نور اسلام کا نور پھیلا تو یہ جو لوگ تھے انہوں نے اس روشنی سے فائدہ نہیں اٹھایا اور یہ اندھیرے میں بھٹکنے لگ پڑے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یعنی کہ انہوں نے اسلام کی روشنی چھوڑ دیا۔ ان کی مثال ایسی ہے۔ جی جناب، آپ کی تھوڑی آواز بیچ میں کٹ گئی تھی، بہرحال چلیں ٹھیک ہے، سمجھ گیا ہم آپ کا مطلب جو ہے۔ تو جب انہوں نے روشنی سے ہاں جی روشنی جو ہے اس کو دیکھنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی عقل اور سمجھ پہ پردہ ڈال دیا اور پھر جو ہے سزا کے طور پہ جو ہے ان کو اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی۔ تو اس لیے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جب بھی ہمارے سامنے اسلام کی روشنی آتی ہے، یعنی کسی چیز کا شعور ملتا ہے ہمیں، اگر ہمیں کسی چیز کا، اسلام کی کسی چیز کا آپ کو شعور مل جائے، آپ کو سمجھ آ جائے، تو اس وقت اس کو پھر عمل کرنا شروع کر دیجیے۔ یہ نہ ہو کہ کل عمل کروں گا، اگلے سال کروں گا، بوڑھا ہو جاؤں گا تو پھر معاملات کروں گا، نہیں۔ آپ کو جب کسی چیز کا شعور حاصل ہو جائے تو اس کو ہرگز نہ چھوڑیے، اس پہ عمل کرنا شروع کر دیجیے، ورنہ جو ہے سزا کے طور پر کہیں ہمارا اشر یہ نہ ہو جائے۔ جزاک اللہ خیر جی، آگے بڑھتے ہیں۔ چلیں جی، اب آپ کی باری آتی ہے۔ اس میں یہ کہ ساتھی جو ہے ایسے جواب نہیں دینا جس سے پوچھا جائے جواب دے جی۔ ترجمہ کیجئے استوقد نارا۔ اس میں آپ 4 آپشن آپ کو دیے گئے ہیں، اس پہلا اے بی سی یا ڈی، آپ کو سارے نظر آ رہے ہوں گے آپشن۔ تو جی جناب، کوئی بھی جو ٹھیک ہے، آپ میں نام نہیں لوں گا جی، والنٹیئر کوئی بتائے جی۔ استوقد نارا، آگ جلا دی۔ اس نے آگ جلائی، اس نے جلائی آگ۔ اس نے جلائی آگ۔ بی استوقد نارا، بی آپ نے جواب دیا ہے۔ ماشاءاللہ جی، عبد الوحید بھائی کا جواب اور کامران آفتاب بھائی دونوں کا جواب درست ہے جی، ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ، زبردست۔ اس نے جلائی آگ، ٹھیک ہے۔ استوقد جلائی، سٹوو سے یاد رکھیں، ٹھیک ہے جی۔ نارا آگ۔ اچھا جی، اگلا سوال ہے کہ منافقین کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ڈیش، چلیے جی، جلائی آگ، ہدایت دی لوگوں کو، پائی ہدایت، حق کو اپنایا۔ جلائی آگ، جلائی آگ، جلائی آگ۔ اچھا جی، الحمدللہ جی، 2 سوال آئے تھے اس پہلے حصے پہ، تو وہ دونوں سوالوں کے جواب آپ لوگوں نے
अच्छे तरीके से दे दिए। आगे बढ़ते हैं। आगे आयत जो है सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। ठीक है जी, इससे पहले मैं तर्जमा करूं, मैं किसी साथी से ये आयत सुनना चाहूंगा, तो मैं नाम लेता हूं जी। यहाँ मेरे सामने आबिद सलीम भाई हैं जी। आबिद सलीम भाई जरा आयत की तिलावत करें जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। जज़ाकल्लाह खैर जी, बहुत अच्छी तिलावत है, बिल्कुल आपने ख्याल रखा है। ठीक है जी, सुम्मुम ठीक है, बुकमुन जब आपने कहा बुक मुन, और क्योंकि अरूफ हल्की आगे आ रहा है तो इसलिए जो है आपने इसको क्या किया जी, इसको क्या कहते हैं, इजहार किया है आपने। माशाल्लाह जी, इजहार किया। तो आप यानी कि तिलावत के कवानीन से वाकिफ है। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। तो यही हमारा मतलूब है कि यहाँ थोड़ा सा उसका भी तिलावत को भी हम देख लिया करेंगे। अच्छा जी, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, बस वो नहीं लौटेंगे। देखिए जी, सुम्मुम, सुम्मुम जो सुन नहीं सकता, यानी कि हम यहाँ पे ग्रामर को इन डेप्थ टच नहीं कर रहे, लेकिन एटलीस्ट जो है कुछ अंदाजे लगा के हम जो है उसको उसका माना करने की कोशिश कर रहे हैं। सुम्मुम जो सुन नहीं सकता, ठीक है जी। बुकमुन जो बोल नहीं सकता, ठीक है। सुम्मुम बुकमुन के मानी याद रखने के लिए आसान तरीका है, सुम्मुम जो सुन नहीं सकता, सुम्मुम सीन स्वाद से है, ठीक है, लेकिन जो सुन नहीं सकता ये याद रखिए। अच्छा, बुकमुन जो बोल नहीं सकता। अच्छा, फिर उसके बाद उमयुन है, तो इसके लिए भी हम लफ्ज जानते हैं। क्या लफ्ज है जी हमारा, ऐन। ऐन जानते हैं, ऐन का क्या मतलब होता है, आंख। ऐन क्या होता है जी, ऐन 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 आंख, तो इसी से उमयुन अंधे को कहते हैं, ठीक है जी। और ये तीनों जमा में है, सुम्मुम बुकमुन उमयुन, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं। फहुम पस वो, फा का मतलब होता है पस, हुम का मतलब वो सब, ठीक है। ला यरजिऊन नहीं लौटेंगे, यरजिऊन की टीपीआई क्या आएगी, ये टीपीआई एहसान भाई आपको बताएंगे, हमारे माशाल्लाह काफी तजर्बाकार साथी हैं। यरजिऊन की एहसान भाई क्या आएगी, ये सीरियात को ऊपर की तरफ है, सारे हाँ यहीं इसको जमा ऊपर करना है थोड़ा सा, इन्होंने करेक्ट कराया मुझे कि ऊपर करना है, ऊपर चारों करना है, उंगलियों से दाएं तरफ इशारा करना है, यरजिऊन, ऊपर करना है। जी बिल्कुल। अच्छा जी, तो देखें अरबी में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हम कहते हैं ना, तो उसमें जो है राजिऊन वापस लौटने वाले हैं, ठीक है। तो इसी तरह यरजिऊन लौटेंगे, ला यरजिऊन नहीं लौटेंगे। उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं रुजू करना, ठीक है। तो इसलिए बहुत फायदा है हमें उर्दू जुबान जानने की वजह से, अरबी हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है। अच्छा जी, आप देखिए जी, वो हक को सुनते नहीं है, हक को बोलते नहीं है, हक को देखते नहीं है, ये पक्के मुनाफिकीन है, उनके वापस आने की कोई उम्मीद नहीं। सुम्मुम बुकमुन उमयुन, ठीक है, तीनों क्या मतलब होता है, वो हक को सुनते नहीं, ठीक है, क्योंकि वो बहरे हैं, हक को बोलते नहीं क्योंकि वो गूंगे हैं, और हक को देखते नहीं क्योंकि वो अंधे हैं, ठीक है। ये पक्के मुनाफिकीन हैं, इनके वापस आने की कोई उम्मीद नहीं, ठीक है। लफ्जी तर्जमा होगा, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, फहुम पस वो, ला यरजिऊन नहीं लौटेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि वो हक को सुनते नहीं है, बोलते नहीं है, हक को देखते नहीं है, ये पक्के मुनाफिकीन है, इनके वापस आने की कोई उम्मीद नहीं। अच्छा जी, अब ये आयत मुख्तसर सी आयत थी, तो अब ये बारी आती है अल्लम। अल्लम जब भी हम लिखा हुआ आता है तो उस वक्त हमारे साथी जो भी क्लास में शामिल होते हैं उसमें से वॉलंटियर सामने आते हैं और हमारे सामने उसकी तिलावत, तर्जमा और मुख्तसर तशरीह रखते हैं। जी आप कौन आएंगे जी वॉलंटियर? हमारे साथ जी इरफान भाई मौजूद हैं। जी इरफान भाई,
अनम्यूट करेंगे माइक को। आयत नंबर 18 जी। जी जनाब, आयत नंबर 18 है, इसका तर्जुमा कीजिए और फिर आप तशरीह करें मुख्तसर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम औ कसय्यिबिन मिनस समाई फीही नहीं, आप ज़ुलुमात। पीछे एक पीछे आए, पिछली है, ये आपके सामने जो आ रही है सुम्मुम बुकमुन वाली। अच्छा, इसी को पढ़ो जी, सुमन हाँ जी, वाले इसी को। को पढ़ना है, बिल्कुल इसी को पढ़ना है, क्योंकि अल्लिम जब लिखा आता है तो हमारा ये रूल है कि हमारे जो भी क्लासमेट्स होते हैं वो उनमें से कोई एक साथी पढ़ता है, उसकी तर्जमा जी जी, करता है, तशरीह जो उसने सुनी वही बयान करता है। ओके जी, ठीक है जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। और ये मिसाल ऐसी है जैसे ये इन्हीं दो अच्छे ये ये तारीखें नजर नहीं आता है, ये बहरे हैं, ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, ये अब ना पलटेंगे। जी, तो ये इसका ठीक है क्या जी। मतलब होगा? ये वो हक हक को को सुनते नहीं, हक को बोलते नहीं, हक को देखते नहीं, ये पक्के मुनाफिकीन हैं, इनके वापस आने की कोई उम्मीद नहीं। कोई उम्मीद नहीं है जी, बिल्कुल सही है। तो ये हमें जो है एक तो लफ्जी तर्जुमा है, और फिर हमें जो उसका जो है उसके अंदर जो उसका सबक मिलता है, उसके अंदर जो उसकी शरह है वो भी हमारे सामने आ गई। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह, आपकी बहुत अच्छी एफर्ट है, माशाअल्लाह जी। अच्छा, आप ये देखिए जी, तर्जमा कीजिए। आप तमाम साथियों से सवाल है, तर्जमा कीजिए सुम्मुम का क्या मतलब होगा जी। आपको कहा था सीन से स्वाद से शुरू हो रहा है जी। गूंगे सर, गूंगा। देखें, सीन से क्या होता है? सीन से सुनना सुनना। सुनना। तो सुनने वाले क्या क्या बहरा कहते हैं? बहरा बहरा नहीं सकते, बहरा। बहरा। ठीक, हाँ जी, सी सॉरी। होगा जी, ठीक है जी। इन्होंने इसको राउंड भी कर दिया जी, सर्कल भी कर दिया, माशाल्लाह। ठीक है जी, सीन, इसलिए आपको कहा था ना सीन से सुम्मुम, सीन याद रखें इसका। अगर भूल जाता है इंसान तो सुम्मुम और बुकमुन, उसका क्या याद रखना है? बैर, यानी कि उसका जी बोलना गूंगा। बोलना गूंगा, बोलना। गूंगा याद, बोलना बोलना याद रखें उससे। चलिए जी, बुकमुन, अभी तो बहुत आसान हो गया, अभी पहले ही बता गूंगे दिया। गूंगा जी। बहरा जी, बिल्कुल जी, बुकमुन गूंगा। उमयुन अंधा अंधा जी, अंधा अंधा। एहसान तोकीर गंजी भाई ने बताया जी, अंधा। अंधा से ये बहरा यहाँ पे गलत है, अंधा इसका जवाब होना चाहिए। अच्छा जी, मुनाफिकीन डैश हैं जी, बताइए अंधे। जी। जी कमरान आफ्ताब भाई, आप बताइए जी, मुनाफिकीन डैश 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 हैं। अंधे। गूंगे बहरे अंधे सब हैं। सब। जी इरफान भाई, के सिर्फ अंधे हैं? जी। ये पलटेंगे नहीं। हाँ जी, ये पलटेंगे नहीं, और तीनों उनकी खुसूसियात है। बहरे भी हैं, ठीक है जी, बहरे, अंधे, गूंगे, सुम्मुम बुकमुन उमयुन। और फिर ये फहुम ला यरजिऊन, कि वो वापस उन्होंने पलटना नहीं है। आप यानी कि आप जो है उनको, उनके ऊपर मोहर लग गई एक तरह से। चलें जी, अल्लाह ने खत्म कर दिए मुनाफिकीन की, क्या चीज खत्म की है उनकी? रोशनी। रोशनी की ताकत, नजर, रोशनी। सी और बी। अच्छा जी, आप कहते हैं सी और बी, और डी के बारे में क्या डी ख्याल है? डी भी है। ये डी भी है सर। रोशनी। हाँ जी, रोशनी और नजर, ठीक है, रोशनी और नजर, बल्कि सुनने की ताकत भी आ सकता है, बी भी दुरुस्त है, बी यस। भी दुरुस्त है जी। सुनने की ताकत, रोशनी और नजर।
اچھا جی، اب یہ جو ترجمہ آپ کو ملے گا قرآن میں لکھا ہوا وہ اس طرح ہے. اب دونوں آیات ہیں، دونوں آیات کون ساتھی تلاوت کریں گے؟ سب سے پہلے تو اس کا جو ہے یہ کیا ہے، آپ کے سامنے اشارہ ہے، آگ کی مثال. یہ جو دیا ہوا یہ اشارہ ہے، تیسرے صفحے کا پہلا اشارہ آگ کی مثال. آگ کی مثال کے اندر ہمارے پاس دو آیات ہیں. اس کی چلیں جی، آپ ایک والنٹیئر آئیں، تلاوت کریں اور ترجمہ کریے. عرفان بھائی آپ کر سکتے ہیں؟ جی میں کرتا ہوں جی ڈاکٹر جی، جی میں آ گیا ہوں جی جی. جی ویلکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما صالحہم کما صلی اللہ استوقد نارا. نہیں قادہ زستاؤ قادہ ما صالحہم کما ماسلوہم ماسلوہم استوقد نارا ولما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے جلائی آگ، پھر جب اس آگ نے روشن کر دیا جو اس کے ارد گرد تھا چاول ہے تھوڑا چاول گرم کر. تو چھین لی اللہ نے ان کی روشنی اور چھوڑ دیا انہیں اندھیروں میں کہ وہ نہیں دیکھتے. بہرے ہیں گونگے. ہاں آواز کٹ گئی ہے. جی ٹھیک ہے جی. بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹیں گے. ٹھیک ہے جی، تھوڑا سا ان کے ساتھ آواز کا مسئلہ ہوا ہے. بہرحال آگے ہم بڑھتے ہیں. تو انہوں نے تلاوت کر دی اور ترجمہ بھی ہمارے سامنے رکھ دیا. اچھا جی، آپ دیکھتے ہیں جی ان آیات کے اندر ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں، ہماری کیا دعا ہونی چاہیے، ہماری کیا پلاننگ ہونی چاہیے ان آیات کے بارے میں. کیونکہ یہ جو ہم انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی کی طرف سے یہ کورس کر رہے ہیں، اس میں ہمیں اسباق بھی ڈھونڈنے، کیا سبق ملا ہمیں، ہماری کیا دعا ہونی چاہیے، ہر آیت پہ رک کے ہم نے دعا کرنی ہے اور پھر اپنی زندگی میں پلان بنانا ہے کہ ہم نے کیسے لے کے آگے چلنا ہے. چلیے جی، اسباق اس آیت میں مثال ہے آگ اور اس سے نکلنے والی روشنی کی. اور منافقین نے اسلام کی روشنی کو دیکھا لیکن انہوں نے اسے قبول نہیں کیا. اللہ نے ان کی روشنی یعنی بصیرت کو چھین لیا. گونگا، بہرا اور اندھا شخص کبھی بھی حق کی طرف نہیں لوٹ سکتا. جس کی روشنی چھن جائے، اس کی بصیرت چھن جائے، ٹھیک ہے، اور ان تمام جتنی بھی اس کی قوتیں ہیں، اس پہ اللہ تعالیٰ پھر جو ہے اس کو یعنی کہ ہمت ہی نہیں دیتا کہ وہ سمجھ سکے. جب اس نے شروع میں انکار کر دیا تو پھر جو ہے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے اوپر مور لگا دیتا ہے ان چیزوں. تو اس لیے جو ہے منافقین نے اسلام کی روشنی کو دیکھا لیکن انہوں نے اسے قبول نہیں کیا. پہلا سبق یہ ملا. دوسرا یہ ملا کہ اللہ نے ان کی روشنی یعنی بصیرت کو چھین لیا. اور تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ گونگا، بہرا، اندھا شخص کبھی بھی حق کی طرف نہیں لوٹ سکتا. یہ تین اسباق ہمیں یاد رکھنے ہیں اس میں. اچھا، پھر اب ہماری دعا کیا ہونی چاہیے؟ اور یہ دعا جو ہمارے ساتھ نئے مدرسین ساتھی بھی موجود ہیں، چند ساتھی ان میں ہیں، تو یہ دعا جب آپ اپنی آیات کی تلاوت کریں گے نا، اس کے بعد فوراً یہ دعا پڑھا کریں. یعنی آپ کے ابتدائی کلمات میں جو ہی آپ نے آیات کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ کیا، اس کے بعد آپ کہیں جی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. تو یہ اپنا اس کو یاد کر لیں اور یہ اپنے دروس میں بھی آپ پیش کریں کہ اے اللہ ہمیں حق کو حق کے طور پر دکھا اور ہمیں اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں باطل کو باطل کے طور پر دکھا اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. تو چلیں جی، ایک دو ساتھی اس کو ذرا پڑھیں ان آیات کو، یہ جو
دعائیہ کلمات ہیں تاکہ جو ہے آپ نے یہ پڑھنے بھی ہوں گے، اپنے دروس میں بھی انشاءاللہ پڑھنے ہوں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم آرنا حقا حقا وارزقنا اجتنابہ اتباعہ اتباعہ پہلا جو ہے نا اتباع، پہلا والا اتباع، ٹھیک ہے جی. اتباعہ اتباع اس کی پیروی کرنا. پہلا جو ہے نا اتباع ہے، ٹھیک ہے. جی صحیح ہے. اتباع وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ. اجتنابہ، ٹھیک ہے جی. اتباع بھی ہم اردو میں جانتے ہیں اتباع کیا ہوتی ہے، اجتناب کیا ہوتا ہے. تو اسی طرح ہے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو ہے ہمیں یاد کرنے ہوں گے، اور یہ جو ہے آپ کہیں جب بھی اپنا درس بھی پیش کریں تو آیات کا تلاوت کی، ترجمہ کیا اور فوراً یہ جو ہے کہیں. اس کے علاوہ کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. یہ ابتدائی کلمات میں جو ہے آپ کے ایڈ ہوں گے، تو ہر درس میں یہ آپ کہا کریں. اللہم ارنا الحق. اچھا میرے پیچھے ذرا پڑھیے جی. اللہم ارنا الحق اللہم ارنا الحق حقا حقا وارزقنا اتباعہ. اتباعہ. ہاں جی. وارنا الباطل وارنا الباطل باطلا باطلا وارزقنا وارزقنا اجتنابہ. اجتنابہ. ہاں تو اس طرح بریک کر کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں شروع میں، لیکن جب آپ روانی ہو جائے گی تو پھر جو ہے جس طرح لکھا ہوا ہے اس طریقے سے آپ پڑھیں گے. جیسے جلدی میں پڑھیں گے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ ہمیں حق کو حق کے طور پر دکھا اور ہمیں اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں باطل کو باطل کے طور پر دکھا اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. تو یہ ہر درس میں آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا احتساب کیا ہونا چاہیے. احتساب ہمیں یہ کرنا ہے کہ کیا ہم حق کو حق کے طور پر دیکھ رہے ہیں، اور کیا ہم باطل کو باطل کے طور پر دیکھ رہے ہیں، اور حق کو حق کے طور پر اگر دیکھ رہے ہیں تو کیا اس کی پیروی کر رہے ہیں، اور باطل کو باطل کے طور پر اگر دیکھ رہے ہیں تو کیا اس سے اجتناب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. تو یہ اپنی زندگی میں پورا دیکھنا ہے ہم نے، اور اگر کہیں پہ مسٹیک ہے، کوئی مسئلہ ہے تو فوراً پلان پہ آنا ہے. انشاءاللہ میں ہمیشہ اپنے کان، زبان، آنکھوں کو حق بات سننے، بولنے اور دیکھنے کے لیے استعمال کروں گا. یہ پلاننگ کرنی ہے آپ نے فوراً. پہلے احتساب کرنا ہے، سب سے پہلے دعا کرنی ہے، اس کے بعد اپنا احتساب کرنا ہے زندگی کا، پھر پلان کرنا ہے کہ انشاءاللہ میں ہمیشہ اپنے کانوں کو، اپنی زبان کو، اپنی آنکھوں کو حق بات سننے، بولنے اور دیکھنے کے لیے استعمال کروں گا. یہ پلان کرنا ہے آپ نے. اور پھر اسی کی کیا کرنا ہے، تبلیغ کرنی ہے، دوسروں کو بھی یہ بات بتانی ہے آپ. اور کیونکہ آپ جو اس سلسلے سے منسلک ہیں تو انشاءاللہ آپ یہ دوسروں کو بھی بتائیں گے، اپنے دروس میں بتائیں گے، ان کے ساتھ جو ہے جب بھی درس دیں گے یا کسی سے بات چیت کریں گے تو یہ بات آپ نے پھر بتانی ہوگی. اور یہ ساری چیز تصور اور احساس کے ساتھ کرنی ہے. اس میں تصور اور احساس آپ کو شروع میں وہ جو بلیک میں آیا تھا نا، بلیک باکس میں، وہ یہ ہے کہ آپ کہاں پہ ہیں جی. آپ ایک صحرا کے اندر ہیں، روشنی چلی گئی ہے، بالکل اندھیرا ہے. اندھیرے میں اب آپ کو اپنے گھر واپس جانا ہے، آپ راستہ کھو چکے ہیں، آپ کو ایک چھوٹی سی ٹمٹماتی ہوئی روشنی نظر آئی ہے. اب آپ اس روشنی کے پیچھے دوڑیں گے تاکہ آپ اپنے گھر پہنچ سکیں. تو اسی طرح جو ہے دین اسلام کی بھی مثال یہی ہے کہ اندھیروں میں ایک روشنی آئی. اب جنہوں نے اس روشنی کو قبول کیا وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کہلائے، اور جنہوں نے اس سے انکار کیا وہ کافرین اور منافقین کہلائے. اور تو اس کو کہتے ہیں ہم جی مطالعہ غور و فکر کے ساتھ.
تو یہ ہر آیت جو ہی ہم اپنا سبق ختم کریں گے یہ ہمیشہ یہ آپ کا ہر لیسن میں آئے گا اور اسی طرح ہم اس کو ہینڈل کریں گے انشاءاللہ. اور یہ سلائیڈز آپ تک پہنچ جائیں گی PDF فارمیٹ میں. اچھا جی، اب یہ ہمارا آخری سیگمنٹ جو ہوتا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا اسماء آئے ہیں اس میں اور کیا کیا افعال آئے ہیں. سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیجئے کہ کیونکہ ہم ایک کورس ہم نے پہلے کیا ہے اس سے پہلے جو عربی کا مختصر سا کورس تھا، تو انشاءاللہ آپ کو بھی کوشش کرتے ہیں، ہم اگر زیادہ ساتھی نئے ہوئے تو ہم دوبارہ سے اس کو بھی شروع کر سکتے ہیں، لیکن جو ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ کور اپ کر لیں گے. تو سب سے پہلے تو یہ کہ ہم نے شروع کیا تھا کہ کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں اسم، دوسری کو کہتے ہیں فعل اور تیسرے کو کہتے ہیں حرف. ٹھیک ہے، اسم کیا ہوتا ہے؟ جو کہ کسی جگہ کا، کسی شخص کا نام ہو یا اس کی صفت کو ظاہر کرے. اور اس کی چند ایک نشانیاں ہم نے دیکھی تھی. جی کون بتائیں گے جی اسم کی کیا کیا نشانیاں ہوتی ہیں؟ کن نشانیوں پہ اسم ختم ہوتا ہے؟ جی کامران بھائی آپ کو یاد ہے؟ آخر میں الف آتا ہے. آخر میں جی کیا آتا ہے؟ جی آخر میں الف. اسم کے آخر میں الف آتا ہے. جی احسان توقیر بھائی، الف لام شروع میں آتا ہے جی، یاد کریے دوبارہ، الف لام شروع میں آتا ہے، یہ ایک نشانی ہے. اچھا اگر الف لام شروع میں نہ آیا ہو تو اس کی جو اینڈ ہوتا ہے 2 پیش 2 زبر یا 2 زیر، جسے تنوین کہتے ہیں، تنوین پہ خاتمہ ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے. یا پہ واو نون یا پھر یا نون پہ اگر خاتمہ ہو تو وہ اسم ہوتا ہے. تو یہ موٹی موٹی 3-4 نشانیاں ہم نے دیکھی تھیں کہ اگر الف لام سے شروع ہو رہا ہے تو وہ اسم ہوگا، صحیح. اگر تنوین پہ خاتمہ ہو رہا ہوگا تو وہ اسم ہوگا، یا واو نون پہ خاتمہ ہو رہا ہوگا یا نون پہ خاتمہ ہو رہا ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا. اسم ہوگا. ہاں جی آپ ذرا بولیں جی، کامران بھائی ذرا بولیے کیا کیا نشانیاں بتائی ہیں؟ کہ الف لام سے شروع ہوتا ہے، اسم کی نشانی یہی ہے. جی اور آخر ترمیم پہ ختم ہوتا ہے، زیر 2 پیش. یعنی کہ الف لام سے اگر شروع ہوگا تو پھر تنوین نہیں آئے گی، ترمیم نہیں آئے گی. وہ پھر اگر یہ دونوں مل کے نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے نا جی. ہاں جی. اور نشانی یہ بھی ہے کہ آخر میں پیش آئے گا یا زبر آئے تو وہ بھی اسم ہوتا ہے. 2 پیش 2 زبر 2 زیر، ان میں سے کوئی آئے، ان میں سے کوئی آئے. اور نشانی کیا تھی جمع کی صورت میں؟ واو نون اور یا نون. یا نون. مثال دیں مسلم سے؟ مسلمون، مسلمین، مسلمین، مسلمون، مسلمین. اور یہ ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ مسلمون، مسلمن، مسلمن، مسلمین. ہاں جی. اور کیا ہو سکتا ہے؟ المسلمو، المسلمو. ہاں. اور ایک اور مثال ہے جو فیمیل کے لیے ہوتی ہے، کون بتائیں گے جی؟ ہمارے پرانے ساتھیوں میں سے کوئی بتائیں. جمع کی صورت میں فیمیل کے لیے کیا مثال ہے؟ کیا اس کس میں اختتام ہوتا ہے اس کا؟ مسلمہ کی کیا جمع ہوگی؟ مسلمات. مسلمات، ماشاءاللہ. تو الف تے پہ بھی اختتام ہو تو وہ بھی نشانیوں میں سے ایک نشانی. اگر الف تے پہ بھی خاتمہ ہو رہا ہے اس کا تو وہ بھی اسم کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. اچھا اس کے بعد دوسرا جو اسم کی کلمے کی قسم ہوتی ہے فعل. فعل میں کیا ہوتا ہے جی؟ فعل کی تعریف کوئی بتائیں گے ساتھی پرانے ساتھیوں میں سے؟ فعل سے جس میں زمانہ پایا جائے. زمانہ پایا جائے. سب سے بڑی نشانی کیا ہے جی؟ جس کے اندر زمانہ پایا جائے، وہ کلمہ جس کے اندر زمانہ پایا جائے. اور فعل کی کتنی قسمیں آپ کو بتائی گئی تھی؟ ایک فعل ماضی، دوسرا فعل مضارع، اور پھر فعل امر اور نہیں، جو گردانوں میں ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا تیسرا ہوتا ہے حرف، جو کہ اپنا کوئی اس کا مطلب نہیں ہوتا خاص، صرف یہ کہ اسموں اور فعلوں وغیرہ کو آپس میں جوڑنے کا کام کرتا ہے. چلیے جی اب ہم نے یہاں ڈھونڈنے ہیں اسماء. تو دیکھیے جی یہاں پہ انہوں نے اسماء آپ کو ڈھونڈ کے دکھائے. یہاں پہ پہلا ہے جی مثلہم.
اس کے بعد انہوں نے بتایا بنورہم، نور، مسل، ٹھیک ہے جی، مسل، اور پھر نور، اور تیسرا ظلمات. یہ تین انہوں نے نکالے یہاں پہ اسما. تو پہلے آئے گی مسل، مسل، مسلن، یہ کیا ہوگا اصل میں کیا ہے، آخری پیش نہیں لکھے ہوئے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے مثلن، اس کی جمع ہوگا امثالن، مثلن کی کیا جمع ہوگا امثالن. اور دوسرا ہے جی نورن، اس کی جمع ہوگا انوارن. اور ظلمتن یعنی اندھیرا، اور جمع ہوگا ظلماتن. جی ذرا واحد جمع بیان کریں ڈاکٹر صاحب، جی ڈاکٹر جناب. صاحب ایک سوال چھوٹا سا، جی جی یہ نار اور ماحول حولہ، یہ بھی تو اسماء ہی ہیں. نار ایک آگ بھی تو ایک قسم ہے بالکل چیز کا بالکل نام. بالکل، یہ بھی اسماء ہے، صرف انہوں نے جو چن کے ہمیں بتائے یہاں پہ وہ ٹھیک تین جو ہے، سارے ہم نہیں دیکھ رہے یہاں، تو ٹھیک اس میں ٹھیک. جو ہے تین انہوں نے چنے ہیں، تو وہ ہم جو ہے اس کو نار، ویسے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، نارن، یہ دو زبر پہ خاتمہ ہو رہا ہے، یہ اسم ہے، بالکل ٹھیک ہے جی آپ کی بات. اور اسی طرح جیسے کہتے ہیں، اور ذہبہ نہیں ہوگا، اللہ، یہ بھی اسم ہے آف کورس، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا نام اسم الجلالہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. سمم، بکمن، امیون، دو پیش پہ خاتمہ ہو رہا ہے، یہ بھی اسماء ہے، ٹھیک ہے جی. یہ اس میں صرف جس کو ایڈجیکٹو کہتے ہیں شاید اس کیٹیگری میں. بالکل بالکل، اسماء کی جو ہے تقریباً اس کے 25 یوزز ہیں، بہت زیادہ یوزز ہوتے ہیں اس کے. تو اب یہ کہ تو اس لیے جو ہے، تو اب یہ ہم نے صرف چنے ہیں جو انہوں نے ہمیں چن کے دکھا دی ہیں. تو آپ جو ہے اس میں اور بھی مثال جو ہے نکال سکتے ہیں، نو ایشوز. تو اب یہ کہ ہم نے تین چنے، ان کی ہم کیا کریں گے، واحد اور جمع کر رہے ہیں. مثل، مثل سے امثال، اور نور سے انوار، اور ظلمہ سے ظلمات. تو یہ ہم نے واحد جمع دیکھے. تو ایک ساتھی ذرا ان کے ذرا بیان کر دیں جی، علم لکھا ہوا آیا ہوا ہے، تو اس لیے جو ایک ساتھی ذرا تینوں کو بیان کر دیں، واحد پڑھیں اور اس کے معنی کریں اور پھر اس کا جمع بتائیں. جی جی، مثل مثال اور امثال اس اس کی کی جمع جمع. مثالیں. جی جی مثالیں، نور روشنی اور انوار روشنیاں، ظلم اندھیرا اور ظلمات اندھیرے. اندھیرے، بالکل ٹھیک ہے جی. چلیں جی اب آتے ہیں افعال پہ. اب انہوں نے یہ چنے ہیں افعال، اور بھی افعال اس پہ ہو سکتے ہیں، تو بہرحال انہوں نے یہ چنے ہیں جو ہمارے لیے، اور اس میں تھوڑا سا میں آپ کو ایکسپلین کروں گا اس کے بارے میں. سب سے پہلے انہوں نے چنا ہے جی ذہبہ کو، جو کہ انہوں نے لیا ذہب اللہ بنورہم، یہاں سے انہوں نے اٹھایا ذہبہ. ذہبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، ذہبہ وہ گیا، ذہبہ وہ گیا، جسے کہتے ہیں ہی وینٹ. لیکن ذہبہ بی، جب پریپوزیشن بی آ جاتا ہے اس کے ساتھ تو چھین لیا، اس کا مطلب بالکل چینج ہوتا ہے. یعنی عربی میں جب بالکل عربی میں ہی نہیں ہے بلکہ انگلش میں بھی یہی ہے، ٹھیک ہے، جب پریپوزیشن دوسرا لگ جائے تو معنی زمین سے آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے. تو اسی طرح ذہبہ کا اصل مطلب کیا ہے، وہ گیا، ٹھیک ہے. لیکن جب بی، بازر بی پریپوزیشن اس کے ساتھ لگ گیا، ذہب اللہ بی، اب یہ کہ لفظ اللہ جو ہے بیچ میں آیا لیکن پریپوزیشن آگے بھی لگ سکتا ہے. عربی کا یہ قاعدہ ہے کہ ایون جو ہے اسم بیچ میں آ گیا، ذہبہ اور بنورہم کے بیچ میں اسم آ چکا ہے، لیکن پھر بھی یہ اسی کے ساتھ کنسیڈر ہوگا کہ ذہبہ بی. تو بہرحال اس پہ ہم زیادہ بحث نہیں کرتے، صرف یہ کہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ انہوں نے چنا ہے فعل ذہبہ. اب یہ چھوٹا سا فا جو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے نا آپ کو، یہ چھوٹا سا فا، جی آپ بتائیں گے جی فا کا کیا مطلب ہے، ہمارے پرانے ساتھیوں میں سے کوئی بتائیں. ابھی پس بتایا سر آپ. جی جی فا کا کیا مطلب ہے جی، پس چھوٹا فا لکھا ہوا ہے، پرانے ساتھیوں میں سے بتائیں. اپنا کامران بھائی آپ بتائیں، کچھ ہے آئیڈیا اس کا.
पता मतलब किसी काम के करने का कहना। फा 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 जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? डॉक्टर साहब यार ये फा कोई इस तरह तो नहीं जो ये ऊपर फा है फलम्मा? नहीं 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 नहीं, ये जो है ना, ये साथी हमारे जानते हैं, ये आप बोल नहीं रहे, इन्हें बोलना चाहिए, पुराने साथी जो हैं जी। फा का क्या मतलब है जी? जी एहसान तोकीर गंजी साहब किधर गए? मॉनिटर साहब, बाब बाब आपको याद है? बाब जो पढ़े थे हमने, अगर किताब खोलेंगे तो अल्लाह मदद करेगा। हाँ अब याद आया आपको, वरना मार पड़ेगी, इसलिए सुन लो। चले मैं दोबारा दोहरा देता हूँ जी नए साथियों के लिए। ये चंद अबवाब हैं, ठीक है, अरबी के। सबसे है जी पहले, उसको हमने इस तरह याद किया था कि अगर आप किताब खोलेंगे, फातहा, पहला बाब क्या होता है? फातहा। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है छोटे से फा के साथ। डिक्शनरी जब आप देखते हैं तो कोई भी लफ्ज डिक्शनरी में जब आप देखेंगे तो उसके आगे छोटा सा फा लिखा होगा, कभी छोटा सा नून लिखा होगा, कभी दौल लिखा होगा, दौद जैसे सौद दौद, और कभी सीन लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो ये आप समझ जाएं कि ये पूरे बाब को रिप्रेजेंट कर रहा है, मुख्तलिफ चैप्टर्स को। ये 4 मुख्तलिफ अबवाब हैं जो, यानी कि ये अभी जो हम बता रहे हैं, बल्कि और भी है, लेकिन अभी आसानी के लिए सरासी मुजर्रद के, यानी जब भी अरबी में कोई लफ्ज बनाया जाता है तो कहते हैं 90% हरूफ अरबी के जो लफ्ज हैं या अफ़ाल जो खास तौर पर ये 3 हरफों पे मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, उनके लिए फिर उन्होंने क्या किया? अबवाब बना दी, पैटर्न्स जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा फा जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है बाब फतहा को। इसको हमने ऐसे याद किया कि अगर आप किताब खोलेंगे फतहा तो अल्लाह मदद करेगा, नसरा, नून जो है अगले, इसलिए सुन लो, सामिया, वरना मार पड़ेगी, दरबा। तो अब ये फा, नून, फा से फतहा, नून से नासरा, दुआत से दरबा, सीन से सामिया। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह हम बार बार रिपीट करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये पहले कोर्स का हिस्सा था। तो ग्रामर इंशाल्लाह हम पहले कोर्स की आपके लिए रिपीट करेंगे, जो साथी अभी नए आए हैं, ताकि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो। तो ये थोड़ा सा एडवांस है, इसलिए अभी आपको इतनी ज्यादा समझ नहीं आएगी। ग्रामर जब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो पहले कोर्स की ग्रामर से इब्तिदा करेंगे। सर इसका ये मतलब तो ना हुआ कि ये पास के सर जमाने को जाहिर कर रहा सर? बिल्कुल जी, पास, बिल्कुल बिल्कुल, ये पास्ट के जमाने के अबवाब हैं। ठीक है जी, फिल माजी के अबवाब हैं। आखिर में फतहा, नसारा और जराबा, तो इस वजह से जो ना मैंने इस तरह के जहन में सोचा कि ये पास की बात हो रही है सर। बिल्कुल पास्ट की बात हो रही है। पास्ट का जो है ये अफाल जो है पास्ट के हैं। ठीक है, फातहा, नसरा, सामिया और दरबा। अब लेकिन इसका मुजारे भी है, फातहा यफ्तखु, फातहा यफ्तखु जो मुजारे है इसका। ठीक है जी, फातहा यफ्तखु, इफ्तह, इफ्ता, फातिह, और दूसरा क्या है? मफ्तू, फतहुन। तो ये पूरा जो है इंशाल्लाह हम ग्रामर का जो है पहला लेसन अगले सेशन में हम इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह ये चीजें जो है आपको क्लियर होंगी। मैं आपको जो है इसके अभी जो है मैं इसके डिटेल में नहीं जाता। ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा बता के आगे चलेंगे। सिर्फ ये क्योंकि ये जो बता रहे हैं कि ये फा बाब से है। फा बाब से होने का मतलब ये है कि इसका पैटर्न बिल्कुल फातहा की तरह होगा, जैसे फातहा यफ्तखु, इफ्ता। तो ये क्या होगा? ज़हबा यज़हबु, इज़हब। देखिए जी, एग्जैक्टली उसी तरह होगा जैसे फातहा था। फातहा यफ्तखु, इफ्ता। तो ये क्या हुआ? ज़हबा यज़हबु, इज़हब। बिल्कुल जबर जेर पेश का जरा भी फर्क नहीं होगा। फा का ये मतलब है। ठीक है जी, अब नीचे जाए, जाहिब और उसको छोड़ दें अभी जरा, नीचे आइए। नून,
नून का क्या मतलब है? नासरा, नासरा का पैटर्न क्या है? नासरा यंसुरु, यंसुरु उनसुर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तारका का भी एग्जैक्टली सेम होना है जैसे नासरा का है। तारका यतरुकु उतरुक, ठीक है। तो ये नून का मतलब है। इसी तरह आगे देखिए जी, दौद, दौद बाब जो है वो क्या है जी? दरबा यदरिबु इदरिब, क्या है जी? दरबा यदरिबु इदरिब, ठीक है। तो राजा क्या होगा? राजा यरजिउ इरजी। अगर कोई कहेगी यरजाओ वो गलत हो जाएगा, क्योंकि द्वाद लगा हुआ है छोटा सा जो है उसके शुरू में। डिक्शनरी में जब आप राजा को देखेंगे ना, आपको आगे लिखा हुआ नजर आएगा द्वाद छोटा सा, या राजा से जैसे कहीं यरजिउन लिखा हुआ है लफ्ज, तो आगे लिखा होगा द्वाद। सर ये एक क्वेश्चन है सर, आपने सर ऊपर वाले में भी लास्ट जो है ना ज़हाबा यज़हबु इज़हब, ओके, फिर आपने नून वाले में कहा तरका यत्रुकु उतरक, ओके, सो ज़वाद वाले में कहा रजहा यरजिहु इरजा। अगर ये दोनों में ज़ेर पे आखिरी जो लफ्ज़ है ज़ेर आ रहा है, सही है जी, इरजा से और इज़हब, और जो सेकंड वाला है उसमें अलिफ के ऊपर पेश आ रहा है, तो इसको किस तरह हम बनाएंगे? यानी कहते हैं जी ये हमने ज़ेर क्यों यूज किया और अलिफ के ऊपर पेश क्यों यूज किया? क्योंकि जहान जी यही तो मैं बता रहा हूँ कि फा जो है ना, बाब फा, फा में क्या आता है? जबर आता है, ठीक है जी। ज़हाबा, जैसे फा का क्या था जी? फातहा, फातहा यफ्तहु इफ्ताह, जबर आता है। इसी तरह नासारा में क्या है? नासारा में पेश आ रहा है, नासारा यंसुरु उनसुर, तब यहाँ पे पेश लगाया है। और इसी तरह राजा यरजिउ इरजा, इरजी, तो किस तरह जी? दरबा यदरिबु इदरिब, इरजी है, ठीक है। तो जैसे द्वाद का पैटर्न है, जैसे नून का पैटर्न है, जैसे फा का पैटर्न है, जो लफ्ज भी, जो फेल भी उसको फॉलो करेगा, एग्जैक्टली वही पैटर्न कॉपी होगा। इसलिए यहाँ पे सबसे पहले जबर आ रहा है इज़हब, यहाँ पे उतरुक आ रहा है, यहाँ पे इरजी आ रहा है, यहाँ पे जबर आ रहा है फातहा की वजह से, ठीक है। फातहा, फातहा यफ्तहु इफ्ताह, यहाँ पे जो है पेश आ रहा है नसरा की वजह से, नसरा यंसुरु उनसुर, ठीक है जी। और यहाँ पे दरबा की वजह से जेर आ रही है, दरबा यदरिबु इदरिब, ठीक है जी। तो तीसरे कलमे पे उसकी जेर है, इसलिए यहाँ भी जेर है। अब आपको बात समझ आ गई होगी, लेकिन आपको सही समझ उस वक्त आएगी जब हम ग्रामर इसकी शुरू से करेंगे। अभी आप बिल्कुल इस पे इसको समझने की कोशिश भी अभी ना करें आज। दैट्स इट, बस इसको हम इतना आगे नहीं लेके चलते, और ये आज के लिए काफी है। इंशाल्लाह ग्रामर जो हम उसकी इब्तिदा करेंगे बाद में, ये आप इसको भी आप छोड़ दें अभी फिलहाल। तो बहरहाल जब हम क्लास खत्म करते हैं कि एक चीज ये याद रख लें कि अब आप क्लास के मेंबर बने तो आपने 7 होमवर्क करने हैं। मुश्किल नहीं है, इजी है। 2 तिलावत के, यानी 5 मिनट कोशिश करें कुरान पाक को देख के तिलावत करें, 5 मिनट कोशिश करें ज़बानी कुरान पाक की तिलावत करें, जो सूरतें भी आपको याद है। फिर जो है किताब पढ़ें, बुकलेट पढ़ें या शीट पढ़ें। ये आपके पास, आपको ग्रुप में इंशाल्लाह ये भेज दिए जाएंगे, ठीक है। इंशाल्लाह ये जो साथी इसमें आए हैं तो उन सबको इंशाल्लाह कोशिश करके हम भेजेंगे। और उसके बाद ये है कि इसके जो अगर वीडियोस आपको मिलते हैं वो सुन लें, किसी और साथी से कोर्स की बात करें, और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करें। तो ये 7 होमवर्क आपने याद रखने होंगे। बाकी अब इसी पे हम इंशाल्लाह इख्तिताम करेंगे, और दुआ के साथ, ऐ अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने, याद करने की तौफीक अता फरमा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।
जज़ाकल्लाह खैर जी, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।